بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم مسائل ٹی وی کی جانب سے ایک ایسے مسئلے کا حل سنیں گے جو کہ عموماً ہر دوسرے بندہ اس کا شکار ہو جاتا ہے، یا کہیں نہ کہیں سے اس کو یہ معلومات ملتی ہے کہ وہ اس کا شکار ہے، اور اس معاملے میں آپ کو ہر جگہ پہ بہت ہی زیادہ انفارمیشن تو ملے گی، مگر انشاءاللہ اس چینل سے آپ کو جب کبھی کوئی بھی وظیفہ ملے گا یا کوئی بھی چیز ملے گی تو انشاءاللہ اتھینٹک انفارمیشن کے ساتھ ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ جو وظائف ہوں گے وہ ایسے کارآمد ہوں گے جو مجرب ہوں گے، یعنی جن کو کیا گیا ہے، جن کے تجربات ہیں، یا احادیث کریمہ میں جو منقول ہوئے ہیں، جو احادیث کریمہ میں موجود ہیں، وہی آپ کو یہاں وظائف بتائے جائیں گے تاکہ آپ پر بہترین اس کے اثرات مترتب ہوں، آپ کو خوب اور اچھا فائدہ ہو۔ آج ہم آپ کو ایک جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں یا جس کے بارے میں تفصیل بتا رہے ہیں وہ ہے جادو۔ اب اس کے متعلق آپ کو جادو اور جادو کا علاج، جادو کی علامتیں وغیرہ یہ سب چیزیں ملیں گی، لیکن یہ یاد رہے کہ جادو کی علامتیں کوئی ایک علامت نہیں ہوتی جس سے پتہ چلے یہ جادو ہے۔ جادو کرنے والا جس سے جادو کرواتا ہے یا خود کرتا ہے تو وہ جس پرپس کے لیے کرتا ہے، جس مقصد کے لیے کرتا ہے، جو اس کا مطمع نظر ہوتا ہے، یعنی جس شخص پر جادو کیا جا رہا ہے اس سے کیا کروانا ہے، اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس پر جادو کرتا ہے۔ جب وہ جادو کرتا ہے تو جس مقصد کے لیے اس نے کیا ہے تو صاف ظاہر ہے اس کے مطابق ہی اس پر اثرات ہوں گے۔ اس کی کوئی خاص ایسی علامت نہیں ہے جس سے پتہ چل جائے کہ ہاں بھئی اس وجہ سے، مطلب اس علامت کی وجہ سے پتہ چلے کہ ہم مجھ پر جادو ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے بنے کام بگڑنے لگ جاتے ہیں، بعض اوقات ہر وہ چیزیں جس کے کھانے سے اس کو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا، لیکن اس کے کھانے سے اس کو مسائل ہونا شروع ہو گئے، ہر وقت بیمار رہنا شروع ہو گیا، اور بیماری بھی ایسی کہ کبھی کوئی بیماری کبھی کوئی، اور جب بھی جہاں سے مرضی چاہے علاج کروا رہا ہے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جیسے ہی علاج کرواتا ہے ایک بیماری کا وہ کچھ کم ہوئی، دوسری ایک اور بیماری سامنے آ گئی، اس کے علاج کروایا تو ایک اور سامنے آ گئی، اب اس کو کروایا تو پھر وہی سے، اس طرح کی مختلف عوامل ایسے ہوتے ہیں، ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جس سے لگتا ہے کہ پھر آدمی جب ہر طرف سے تھک ہار جاتا ہے، یہ چونکہ دنیا عالم اسباب ہے، تمام میڈیکل دیکھنے کے بعد پھر ذہن میں آتا ہے یار کسی مولانا سے پتہ کر لیں، پھر استخارے کی طرف جاتے ہیں یا کسی مولانا صاحب سے دم کرواتے ہیں۔ اب سب کے سب ایک جیسے نہیں ہوتے، بہت اچھے بھی ہیں، بہت اس میں بھی بہت لمبی تفصیل ہے۔ بہرکیف اب انسان جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ جادو ہے تو اس کے توڑ کے لیے پھر کسی کو کیا دے رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، یہ وغیرہ سے سب چیزیں دنیا میں چل رہی ہیں اور سب کو پتہ ہے۔ بہرحال ایسی چیزیں کہ جس میں کوئی قید و بند نہیں ہے، احادیث کریمہ میں جو علاج بتایا گیا ہے، ہم آج آپ کو وہ علاج بتائیں گے جس سے آپ کو جادو کے حق ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور اس کا علاج بھی ایسا نہیں ہے کہ آدمی نہیں کر سکتا، بہت آسان اور ایسا علاج ہے کہ اگر اس پر حدیث پاک کے تحت آپ کو بتاتے ہیں، اگر آپ اس پر عمل کرتے رہیں گے تو زندگی بھر آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ کبھی بھی آپ پر کوئی جو مرضی کرے آپ پر جادو کے اثرات مترتب نہیں ہو سکیں گے، ہوں گے بھی تو وہ فوراً حل ہو جائیں گے۔ اس پر آپ عمل کریں۔ آپ کو اس کے مطابق ایک واقعہ بھی ساتھ سنا دیتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم ایک یہودی تھا، اس نے اور اس کی بیٹیوں نے مل کر جادو کیا تھا، جس کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر نمودار ہوا بیماری کی صورت میں۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اور عقل اور اعتقاد پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام اس سے محفوظ ہوتے ہیں۔ چند روز کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، ایک یہودی نے آپ پر جادو کر دیا ہے، اور جادو کا کچھ سامان ہے جو فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہے،
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، انہوں نے کنویں کا پانی نکال دیا، اس کے بعد ایک پتھر کو اٹھایا تو اس کے نیچے وہ کھجور کے ایک تھیلی نما بنی ہوئی تھی، اس کے اندر دبا ہوا وہ سامان ملا۔ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے منہ مبارک جو کنگھی سے ٹوٹے ہوئے تھے وہ بھی موجود تھے، اور کنگھی کے کچھ ٹوٹے ہوئے دندان بھی موجود تھے۔ ایک ڈور تھی جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں، اور ایک موم کا پتلا بھی تھا جس میں 11 سوئیاں چبھو دی گئی تھیں۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا، اور یہ سامان حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی 2 صورتیں، سورہ قل اعوذ برب الفلق، یہ مکمل صورت، اور سورۃ قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں نازل ہوئیں۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں، ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھلتی چلی گئی، یہاں تک کہ یہ سب گرہیں کھل گئیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بالکل شفا یاب ہو گئے، اور جادو کا سارا سامان زمین کے اندر دفن کر دیا گیا۔ تعویذات اور عملیات جس میں کوئی لفظ کفر یا شرک کا نہ ہو تو جائز ہیں۔ اس طرح اس کے جو گنڈے بنائے جاتے ہیں ان کو بنانا، ان پر گرہیں لگانا، اور آیت قرآن میں سے اور اسماء الہیہ میں سے پڑھ کر اس پہ پھونک مارنا بھی جائز ہی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب کہ گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر ان پر دم فرماتے، اور بخاری و مسلم میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب بستر مبارکہ پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع فرما کر، یعنی دعا جیسے آدمی مانگتا ہے ویسے اٹھا کر، سورہ قل هو اللہ احد، سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتوں کو پڑھ کر ہاتھوں پر دم فرماتے، دم فرما کر اپنے سر، پاؤں اور پورے جسم مبارک پر جہاں تک ہاتھ جا سکتا ہے تمام جسم پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاتھوں کو پھیر لیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے، اس حالت میں تھے کہ آپ کا یہ عمل کرنا آپ کے لیے تھوڑا تکلیف دہ تھا، تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ عمل کیا کرتی تھیں۔ خلاصہ اس چیز کا یہ ہے، آج جو ہم نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں جن اور شیاطین اور نظر بد، آسیب اور تمام امراض، خصوصاً بالخصوص جادو ٹونا، ان سب کا مجرب علاج ہے۔ ان کو لکھ کر تعویذ بنائیں، گلے میں پہنائیں، اور اس کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں، اور کھانے اور پانی یا دواؤں وغیرہ جو آپ میڈیکلی طور پر کچھ کھلا پلا رہے ہیں اس پر بھی پڑھ کر پھونک مار دیں، دم کر دیں، مریض کو کھلائیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ہر مرض، خصوصاً یہ والے امراض جادو ٹونا، دفع ہو جائے گا، اور مریض ایسا شفا یاب ہوگا کہ ہم جو میڈیکلی طور پر اتنا علاج کروانے کے بعد یہ سب چیزیں باقی وظائف اپنی جگہ، یہ کرنے کے بعد دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کا مریض چند ہی دنوں کے اندر بالکل صحت یاب ہو جائے گا، اور آپ کو ان صورتوں کی برکتیں نظر بھی آئیں گی۔ اللہ نے چاہا تو آپ کا عقیدہ مزید مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس طرح کی ویڈیوز انشاءاللہ آپ کو ملتی رہیں گی۔